اور آج ہم یاد کر رہے ہیں اپنے ان پیاروں کو، ان دوستوں کو، ان رشتہ داروں کو، ان عزیزوں کو، ان خاص بہت ہی خاص الخاص لوگوں کو جو اب ہم میں نہیں ہیں، ان ایکسپیرینسز کو آپ کے ساتھ، جو کہ بہت ایکچولی مشکل ہے نا بہت یہ مشکل ہے، اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے سینہ جو ہے نا وہ پھٹ بالکل جاتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ زندگی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہنا نے بتایا کہ اپنے آپ کو اتنا کمپوز کرنا پڑتا ہے، اتنا اپنے آپ کو صحیح رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہی زندگی ہے، یہی تو سارے امتحان ہے. جو جانے والا ہے وہ چلے جائے گا، اور ہمیں بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو کچھ ایسے اچھے کام کر لے بالکل کہ دنیا ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کر لے. ایسا ہی ہے. ہم اپنے پینلسٹ کا جو ہے تعارف کروا دیتے ہیں. ہمارے فیملی ممبر سے وہ کم نہیں ہے ماشاءاللہ، ہمیں روز جوائن کرتے ہیں اور اتنی ساری انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں آغا عباس صاحب جو کہ طب نبوی ریسرچ اسکالر ہیں. السلام علیکم آغا عباس السلام صاحب، علیکم. کیسے وعلیکم ہیں آپ؟ السلام. جیتی رہیے، میں بالکل ٹھیک ہوں. میری لامحدود دعائیں آپ دونوں کے لیے. بہت 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 شکریہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ جی. بالکل. اور ہمارے ساتھ پینلسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے ارم ضیاء صاحبہ. السلام علیکم. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سیدہ نرجس فاطمہ اسلامک اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں سیدہ نرجس فاطمہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آغا عباس صاحب ہمارے ساتھ، ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. اور ہمیں راحیل صاحبہ نے جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ. تو ہمارے یہ سارے جو ہمارا جو پینل ہے یہ ہمارے لیے بالکل ایک فیملی کی طرح ہے. تو آج ہم جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ہمارے چاہنے والے یا جن سے ہم بے انتہا محبت کرتے تھے، جو ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور کیسے انسان کا اپنا میکینزم ہوتا ہے ان چیزوں سے کوپ اپ کرنے کا. میں راحیل سے کچھ پوچھنا چاہوں گی کہ راحیل آپ کا اصلی نام ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ مشکل سوال. ماں کو کہتے ہیں. راحیل کا مطلب راحیل کی ماں. اور راحیل کون ہے؟ میرا بیٹا. راحیل آپ کے بیٹے، وہ اب نہیں ہے. اب اس دنیا میں نہیں ہے. تو کچھ راحیل صاحبہ میں چاہوں گی کہ آپ کچھ اگر کوئی بتانا یاد، چاہیں. کوئی ایسی جو آپ شیئر کرنا چاہیں، کیونکہ آج ہم بہت مشکل سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے. میں اور ہنا بھی جو ہے ہم بس اپنے، کیونکہ سب کے کوئی نہ کوئی یاد ایسی ضرور ہوتی ہے. کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل. اور میرے خیال میں دنیا کا سب سے مشکل ٹاپک ہے میرے لیے. بہت جی بہت جی مشکل جی ہے. جی. اور کیا ہوا، کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی؟ ڈکیتی گھر میں، اور اس میں ریزسٹ کیا. جوان بچہ تھا، ظاہر سی بات ہے. اس نے ریزسٹ کیا تو گن شاٹ، اور وہ اسی وقت ایٹ دی اسپاٹ. بس ایٹ دا اسپاٹ. یس. شاید 5 منٹ ملے ہوں گے جس میں نے 5 منٹ اس سے بات کی ہے، ہارڈلی. اچھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا تو میں اس کو اسی میں کر رہی تھی جس طرح میں اپنے بچوں کو کرتی ہوں کہ اٹھو، ہمت کرو، کچھ نہیں ہوا ہے. تو میں کچھ نہیں ہوا ہے، چلو چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. اس نے کہا اماں اب ٹائم نہیں ہے. او مائی He said it. گاڈ. اماں اب نہیں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا. بس چند پیسوں کے لیے اور انسان اس قدر جانور بن سکتا ہے کہ کسی کا لخت جگر، کسی کی، جنہوں نے یہ سب کیا. ایک ماں نے کیا سوچا، صبر کیسے آیا، وہ کیفر کردار تک پہنچے؟ نہیں، آج تک نہیں پہنچے. میں آج تک انصاف کی تلاش میں ہی ہوں. ابھی تک آپ کو انصاف نہیں ملا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے بیٹے کی، ینگ بیٹے کی تصویر دیکھی، اور آپ یقین کریں کہ میری نظر میں آپ کا جو لیول ہے وہ بحیثیت انسان، کیونکہ میں نے پرسنلی اپنا ایک بچہ، بہت چھوٹا بچہ میں نے کھویا، اور میں تقریباً 7-8 سال تک تو میں کام ہی نہیں کر سکا. لٹرلی مجھے ایسا لگا کہ میں نہیں کر سکتا. ساری یہ سب اچھل کود، یہ مستی میرے اندر سے غائب ہو گئی تھی. اینڈ دین اٹ ٹک می اے وائل ٹو کم بیک کہ نہیں یار، زندگی ہے، جینا ہے. آپ نے کس طرح آپ نے صبر کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے کھڑے ہونا ہے، مجھے جینا ہے، اس کو یاد کرنا ہے؟ یاد تو اس کو کریں گے جو بھولے گا. وہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت، ہر لمحہ. مطلب میرا نہیں خیال اگر میں 2 منٹ بھی خالی ہو تو میں اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں. لیکن
جو مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لے کے آیا. ویسے کہ مجھے پتا تھا کہ میرے پیرنٹس، خاص کر میرے ابو، میری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. اور اس کے بعد میری بیٹیاں، 4 بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ اماں کیا صرف وہی اکیلا تھا؟ اس چیز نے مجھے واپس، اور میری ماں نے، میری بچیوں نے کہا کہ میں مطلب مجھے یاد ہے کہ میں نے کتنے مہینے کچھ کھایا نہیں تھا، میرے حلق سے نہیں اترتا نہیں تھا. میں کہتی تھی شاید میرے اندر سے کوئی میرا کلیجہ کھینچ رہا ہے، میں کچھ کھا نہیں سکتی تھی. تو جب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، بہت بڑا بزنس تھا، سب کچھ چھوڑ دیا، تو پھر تو مطلب میرے ماں باپ تو صرف مجھے دیکھ کے روتے ہی تھے. لیکن میری بیٹیوں نے مجھ سے کہا کہ اماں صرف آپ کا ایک وہی پیارا تھا، ہمارا کون ہے؟ اور اس کے بعد پھر میں نے کہا نہیں، یہ بھی تو ہیں. اور وہ میری بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ میں کہتی ہوں 4 پلر ہیں وہ میرے، جنہوں نے مجھے اٹھا کے کھڑا کیا. اور میں ان کو بچیاں نہیں کہتی، میں کہتی چھوٹی چھوٹی میری ممیز ہیں. وہ میری بہت پیاری دوستیں ہیں، اور ان کی وجہ سے شاید میں آج تک چل رہی ہوں. اللہ نے مجھے صلہ سے دیا کہ جب میرا نواسہ ہوا، میری بیٹی کی بڑی خواہش تھی، میرا نواسہ سیم اسی ڈیٹ پہ ہوا جس دن میرے راحیل کی ڈیٹ آف برتھ تھی. اللہ نے سائن دکھایا. میری بیٹی نے اس کا نام، میرے داماد نے، یہ میرے داماد کا ظرف ہے، اس کا نام انہوں نے راحیل رکھا. ماشاءاللہ. اب آئے گا انشاءاللہ، میں دیکھوں گی اس کو 1.5 سال بعد. تو محمد راحیل اس کا نام ہے. تو وہ کہتے ہیں اماں آپ کا راحیل واپس آ گیا ہے. راحیل واپس آ گیا ہے. بہت خوبصورت بات. اور علی بھائی، میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ کتنی سچ بات ہے کہ بے شک آپ کے گھر میں چاہے کتنی بھی اولاد ہو، وہ اولاد آپ اس کو 2 سال کی عمر میں وہ آپ سے بچھڑ جائے، وہ 20 سال کی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے. اولاد کا دکھ ہے. مجھے یاد ہے کہ میری بھی ایک چھوٹی بہن تھی، اس کا نام آمنہ تھا. بہت چھوٹی تھی، اس کا 1 سے 1.5 سال کی عمر میں وہ چلی گئی. ہمارے والد، میں بیان بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کتنا روتے تھے اس کے بارے میں سوچ کے. وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ آمنہ مجھے بہت یاد آتی ہے. ہم تو بہت چھوٹے تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا. سو میں اس وقت راحیل کی کنڈیشن کے بارے میں امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ کتنی ہمت جٹائی ہوگی واپس زندگی کی طرف آنے کے لیے. بالکل جی. وہ شوق جو کسی ایک جگہ اس طرح کوئی کیسے برداشت کرتا ہے. میں آغا صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کی اہمیت زندگی میں کیا ہے؟ آپ کس طرح ہمارے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ جن کے پاس والدین ہیں، جن کے پاس وہ حیات ہیں، وہ ان کی جتنی قدر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کی قدر کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ٹاپک ایک تو بہت ہی بہترین لاجواب ٹاپک ہے. جس شخصیت نے بھی یہ ٹاپک رکھا ہے، آج ان کا اکاؤنٹ یقیناً اجر و ثواب سے بھر جائے گا. بہترین ٹاپک ہے، اور یہ نالج جا رہی ہے ہمارے اس چینل کے توسط سے، تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ والدین کا تقدس کیا ہوتا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے. دیکھیے، میرے والدین میرے سر پہ اس وقت نہیں ہیں. 98 میں میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد 2012 میں میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے. اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو اگر جگانا ہوتا تھا، جیسے میں اپنی امی کو مجھے جگانا ہے، وہ نیند میں ہیں، اور اگر میرے والد سو رہے ہیں اور کسی نے مجھ سے کہا کہ والد کو جگانا ہے، تو میں نے کبھی بھی نام سے مطلب ابا کہہ کے نہیں جگایا، ابا اٹھ جائیے یا جھنجھوڑ کے نہیں اٹھایا. میں یہ کرتا تھا کام. نوجوان نسل سیکھ سکتی ہے کہ کیا اہمیت ہے والدین کی، کیا مراتب ہیں. تو میں چپکے جاتا تھا اور اپنے والد کے قدموں پہ جا کے اپنے لب و رخسار رکھ دیا کرتا تھا، اور اپنے لبوں سے اپنے والد کے قدموں کے بوسے لیا کرتا تھا. اور جب میرے بوسے لینے سے میرے والد کی آنکھ کھلتی تھی، ان کی پرنم آنکھیں مجھے اپنے سینے سے وہ لگا لیا کرتے تھے اور مجھے دعاؤں سے نوازتے تھے. وہ انگنت دعائیں، وہ لامحدود دعائیں، آج تک وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی دعاؤں کی حرارت مجھے آج تک پہنچ رہی ہے، وہ فائدے مجھے آج تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ میں نے اپنے والدین کی عزت اور تکریم کی آج تک مجھے دنیا میں پہچانا جاتا ہے. اچھا دیکھیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا ہے، 7 طواف کرائے ہیں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول خدا نے فرمایا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اپنی ماں کے شکم میں
جو ایک کروٹ لی تھی ابھی تک اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اللہ اکبر، اللہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، لاغر ہو جائے تو اس کو قضائے حاجت کے لیے لے کے جاؤ، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو اپنے ہاتھ سے کپڑے پہناؤ اور اس کو اپنے ہاتھ سے لقمے بنا بنا کے اس کے پیٹ میں غذا ڈالو. مولا متقیان فرماتے ہیں کہ ایسے عمل سے تم پر جنت واجب ہو جائے گی. اگر کسی کو اپنے لیے جنت خریدنی ہے تو اپنے والدین کی خدمت کریں. یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے آخرت خریدنے کا، آخرت بنانے کا. یہ دنیا تو بن ہی جاتی ہے لیکن آخرت بھی بنتی ہے. شیف نرجس عسکری سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. سیدہ نرجس فاطمہ، میں آپ سے پوچھوں گی کہ بہت دفعہ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ جو بچے بہت کم عمری میں والدین سے بچھڑ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ سے رہنمائی چاہوں گی کہ کہتے ہیں کہ وہ روز حشر کے دن آئیں گے اپنے والدین کی بخشش کروانے. تو اس کے حوالے سے آپ ہمیں کیا رہنمائی دینا چاہیں گی؟ ایک سیکنڈ میں مائک اگر وہ دے سکے انہیں. آواز آ رہی ہے اب صحیح؟ مجھے مائک اگر دے دیا جائے. ٹھیک ہے. میں ارم ضیاء سے پوچھنا چاہوں گی. مجھے لگتا ہے مائک آ گیا ہے. جی نرجس، بڑی معذرت. جی، پروردگار قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور پروردگار یہ ایسی حقیقت بیان کر رہا ہے قرآن میں کہ جس سے ہم بھاگتے ہیں. پروردگار بتا رہا ہے کہ انسان تو کتنا نادان ہے، کتنا مجبور ہے اور کتنا بے بس ہے کہ نہ تو دنیا میں آنے کا اختیار رکھتا ہے نہ اس دنیا سے جانے کا اختیار رکھتا ہے. واقعی یعنی انسان اتنا بے بس ہے کہ ہمارے اختیار میں ہماری اپنی زندگی نہیں ہے، ہماری اپنی موت نہیں ہے، ہماری اپنی سانسیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. واقعی مگر پھر بھی یہی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو کبھی فرعونیت کا دعویٰ کرتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی یزید جیسا ظالم بن جاتا ہے، کبھی نمرود جیسا ظالم بن جاتا ہے. کیونکہ یہ انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے. انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور اس دنیا کی فنا ہو جانے والی دولت اور شہرت کے نشے میں انسان اپنی موت کو بھول کر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے نا تو پھر وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی موت کو یاد کرو. جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے نا تو وہ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا. جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے کسی کی غیبت نہیں کرتا. جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. کیونکہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے. واقعی مجھے اپنے پروردگار کے سامنے جانا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. جب انسان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اپنے رب کے آگے پیش ہونے کا خوف، موت کا خوف، وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی. پروردگار نے ہمیں کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا. تو پھر انسان جب موت کو یاد رکھتا ہے تو وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. نرجس کی طرف چلیں گے. جی نرجس صاحبہ، آپ کنٹینیو کریں آپ جو ہمیں بتا رہی تھی. جی نا، بس ذکر اسی کا ہو رہا تھا کہ موت تو برحق ہے اور ہر کسی نے آنی ہے، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ جوان ہو، بزرگ ہو، معصوم بچوں کا ذکر ہوا تو وہ تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، ہر برائی سے، ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں. اور جب وہ معصوم بچہ اس دنیا سے جاتا ہے تو ویسے ہی پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے جیسا وہ اس دنیا میں آتا ہے. اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے وسیلہ بنتا ہے بخشش کا. اور روز محشر وہ اپنے ماں باپ کا انتظار کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ آئیں میرے پاس. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اولاد جو ہے نا وہ چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جوان ہو یا جس ایج میں بھی ہو، اولاد ہوتی ہے. ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا کوئی نیم و بدل نہیں ہوتا. تو جو بھی
ہماری زندگی کا حصہ، جیسے بات ہو رہی تھی اپنوں کے بچھڑ جانے کی، تو جو شخص بھی ہماری زندگی سے جاتا ہے وہ یقیناً کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے اس کے جانے کے بعد۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہم اپنے رشتوں کی قدر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے ان رشتوں کا، ان کی موجودگی کا، ان کی روک ٹوک کا۔ ہمارے بڑے بزرگ اکثر ہمیں روکا کرتے ہیں، ٹوکا کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں بیٹا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے، ہم اس چیزوں کو اس طریقے سے نہیں لے رہے ہوتے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، وہ گولڈن ورڈز تھے جو وہ ہمیں بتا رہے تھے، وہ اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کر رہے تھے۔ اور اسی طرح یہ بڑے بزرگ جو دنیا سے جانے والے لوگ ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ رہتے ہیں، ہمیں نہ انہیں بھولنا چاہیے بلکہ ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ان کے نام کی کرنی چاہیے، تاکہ وہ وہاں پہ خوش ہوں۔ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے اور ان کو بھی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارم صاحبہ، مجھے آپ سے یہ پوچھنا، یہ بڑا نارمل ہے کہ جب ہم اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں تو ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں، آنسو بہتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بہت نارمل ہے، اچھا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت گمسم ہو جاتے ہیں اور نہیں اس چیز سے باہر آ رہے ہوتے، اور بہت ہی کسی سکتے کے عالم میں چلے جاتے ہیں، یا ان کو یہ ریالٹی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی۔ وہ نارمل زندگی میں ان کو کیسے لایا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے سب کے دکھوں کو چھیڑ دیا، سب کی دکھتی رگوں کے اوپر میں نے خود جب یہ ہاتھ ٹاپک رکھ پڑھا دیا، نا آج، میں نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اٹل حقیقت ہے، بہرحال ہر ایک کو فیس کرنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے، اور اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہو۔ الہی آمین، اور الہی آمین۔ جن کے جانے سے جان جاتی تھی، جن کے جانے سے جان جاتی تھی، ہم نے ان کو بھی جاتے دیکھا ہے۔ اللہ امی نے تو اپنے بیٹے کو کھویا۔ والدین سے جو محبت ہوتی ہے، کیونکہ والدین جو چھاؤں ہوتے ہیں، وہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کیا کھو دیا، کیونکہ شاید ہم زندگی میں ماں باپ کی قدر نہیں کر پاتے۔ جیسے کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہم کتنی ہی غلطیاں کرتے، مگر کبھی گمان ہی نہیں آتا کہ رب ناراض تو نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی سوچتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہیں، تو کبھی کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، گستاخیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ جب چلے جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کون سی چھاؤں تھی جو سر سے اتر گئی، کون سی ایسی چادر تھی جس نے ڈھانپا ہوا تھا، کون سے ایسے سکون کے الفاظ تھے جو ہمارے چہروں کے اوپر مسکراہٹ بکھیر دیتے تھے، کون سا دلاسا تھا کہ کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہوں، ایک دفعہ اماں نے سینے سے لگا لیا، ابا نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، تو لگا کہ پریشانی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ان کے جانے کے بعد ہم بڑے ہو گئے۔ جب ماں باپ نہیں رہتے تو واقعی ہم بڑے ہو جاتے، کیونکہ پھر ہمارے اوپر کوئی نہیں رہتا، کتنی صحیح بات پھر بولی ہمارے ہے۔ بچے ہم کو نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ آنسو بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے۔ بے شک۔ جو لوگ آنسو بہا دیتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کو دلاسا مل جاتا ہے۔ اور جو بیچارے لوگ، میں کسی کے لیے شقی القلب کا لفظ استعمال نہیں کرتی، کیونکہ جن کو یہ نعمت نہیں ملی ہوئی ہوتی کہ ان کی آنکھوں سے یا تو آنسو نہیں بہہ پا رہے ہوتے، یا شاید وہ غم وہ اس طرح محسوس ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر رحم کرے، کیونکہ آنسو آپ کو اتنا دلاسا دے دیتے ہیں، آپ کی اتنی ڈھارس بنا لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہ جب تم کسی چیز سے تھک جاتے ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو مفہوم ہے کہ اللہ کے آگے آ کے رو لیا کرو۔ سرکار علیہ السلام کہتے ہیں رونا نہ آئے تو منہ بنا لیا کرو، کیونکہ جب انسان اللہ کے آگے روتا ہے تو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اپنے ماں باپ کو یا کسی پیارے کو یاد کر کے روتے تو آپ کے دل میں کیونکہ پھر آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہے نا جیسے کہ وقت بھلا دیتا ہے، میں کہتی ہوں غلط بات ہے، بھولنا کبھی نہیں چاہیے۔ آپ یاد رکھیں ان رشتوں کو، کیونکہ اب ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، واقعی ان کے ناموں کے پیڑ لگائیں، جن کی چھاؤں میں لوگ بیٹھے۔ آپ کو اپنے ماں باپ سے پیار ہے، مجھے اپنے ماں باپ سے پیار ہے، تو مجھے تو پل پل ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس جائیں اور ان کے درجات بلند ہوں اور وہ پوچھیں کہ آج یہ انعام کس لیے، تو فرشتے کہیں، نام لے کے فرشتے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی اس اولاد کی طرف سے آپ کے لیے یہ دعائے مغفرت کی گئی، تو فرشتے سلام بھیجتے ہیں، اور باقی جو ارواح ہیں وہ ان پہ ناز کرتی ہیں، اور اللہ سے کہتی ہیں کاش ہماری اولاد بھی دنیا میں ایسی ہوتی۔ تو خدا را جن کے بھی ماں باپ نہیں ہیں، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے،
ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کیونکہ آج ہم جو کچھ ہیں، دیکھو انہی ہم کے اپنے دم سے والدین کی پرچھائیاں ہیں، بے شک، ہم ان کی بے شک۔ دعاؤں کا صلہ ہیں۔ اور ابھی جو بچے کی بات تم لوگ کر رہے تھے نا، تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ قرآن میں اسی طرح سے مفہوم بیان بس کر رہی ہوں کہ اللہ نے، اور یہ صرف اس پیدا ہوئے بچے کے لیے نہیں ہے، ایون اگر چائلڈ ابورڈ ہو گیا اور اس میں فیٹل ہارٹس تھے، تو میرا رب اتنا کریم ہے کہ وہاں بھی اس کو نوازے گا کہ جب میں نے اس ماں کو، کیونکہ ماں تکلیف سہتی ہے نا، تو والدین وہ محبت کرتے ہیں، خوشی ملتی ہے اتنی بڑی، تو وہ بچہ بھی جو دنیا میں نہیں آیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہی ان کے لیے آخرت میں نیکیوں کا سبب بن جائے گا۔ تو جو بچہ دنیا میں نہیں آیا وہ بھی اپنے والدین کو جنت کی راہ پہ لے کے جائے گا، نہ صرف کہ وہ بچہ جو دنیا میں آیا۔ سبحان اللہ۔ ام راحیل، آج آپ سے میں آپ کو ڈاکٹر نہیں کہہ رہا آج میں آپ کو، کیونکہ آج آپ ہمارے لیے صرف ام راحیل ہیں۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز، بچے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، لیکن بینگ اے مدر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو، اس کی کوئی ایسی اچھی کوئی یاد جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں آج کے دن؟ اچھا، بچے ماں باپ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، سب کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن میرا راحیل بہت ڈفرینٹ تھا۔ اچھا۔ اور جو اس سے ملا ہے ایک دفعہ، وہ اس کا مطلب کہنا چاہیے شدائی تھا۔ ہاں۔ اور مطلب میں اس دن ارم کو اور عباس بھائی کو بتایا تھا کہ گلی کے کتے بلیاں بھی اس کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، وہ ایسا معصوم تھا۔ اگر میری مطلب مجھے تو یا مجھے میری بچوں کو اس کی ہر چیز ہی یاد آتی ہے، مجھے اس کی ایک بات پہ بڑا پیار آتا ہے، آج بھی یاد آتا ہے کہ کبھی ہم گھر میں اکیلے تھے، بچیاں چھوٹی تھیں، اچھا اس وقت وہ بھی کوئی بڑا نہیں تھا، جی۔ ہمارے گھر میں ویپن ہوتا تھا، رائفل، تو اوپر کا گھر تھا، تو میں کہتی کہ یار بچیاں ہیں، اب کھلا ہوا گھر ہے اور باہر بہت بڑا سا پارک تھا، عزیز بھٹی پارک، تو اندھیرے میں پتہ نہیں آج کل ڈکیتیاں بہت ہو رہی ہیں، کہ آپ سب سو جائیں۔ وہ پوری رات رائفل لے کے دروازے کے باہر بیٹھا رہتا، اللہ، وہ کہتا کوئی کہیں سے آہٹ آتی، کہتا تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، رائفل اچھا، اس کا نشانہ بہت اچھا تھا اور بچپن سے اس کو شوٹنگ کا شوق تھا، تو وہ رائفل لے کے سب سے پہلے آگے کھڑا ہوتا تھا۔ اور جب وہ ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا، مطلب جب تک وہ رہا ہے اس وقت تک میں کبھی راتوں کو نہیں اٹھی، اور اس کے بعد سے میں کبھی راتوں کو نہیں سوئی۔ اللہ، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ راحیل کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ کتنی چھوٹی عمر لیکن کتنا بڑا جگر، کہ مطلب بچپن سے ہی پتہ تھا کہ مجھے اپنے گھر کی خواتین کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ جو بھی وقت تھا اس دنیا سے چلے جانے کا، وہ وقت وہ جو مومنٹ تھا وہ بھی یہی تھا کہ ریزسٹ کرنا کہ میرے گھر کی میری ماں کو یا میری بہنوں کو کوئی تکلیف نہ اس نے پہنچے۔ نیچے آنے ہی نہیں دیا، مطلب وہ جو بھی تھے الٹے پاؤں باہر چلے گئے واپس، اس نے گھر کے اندر مطلب چھت سے اترنے ہی نہیں دیا ان لوگوں کو۔ اللہ، اتنا پروٹیکٹیو اس نے اتنا سارا اس کا تھا کہ اس نے گھر کے اندر ان کو قدم رکھنے نہیں دیا۔ یہ کتنی دلیری کی بات ہے۔ اس کا یہ علم تھا، میں نا بتاؤں، بچے سے بنے گا نا، ہر ماں کے لیے اس کا بیٹا شیر ہوتا ہے، لیکن وہ بہنوں کے لیے کوئی چیز ہے، میں بہت بزی ہوتی تھی تو کہتا کہ نہیں، وہ سارے کام چھوڑ کے، اپنا کالج چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے، وہ پہلے اس نے بہنوں کا کام کرنا ہے، پہلے اس نے ماں کو کہیں جانا تو اس نے پہلے گاڑی کی سروس کرانی ہے، سارے ٹائر چیک کرنے ہیں، کہ ہر چیز تیار کر کے کہ اماں کو پریشانی نہ ہو جائے، میری بہن کا فون خراب ہے تو اس کو ٹینشن نہ ہو جائے، کوئی چیز ہو تو وہ پہلے سے کھڑا ہو کے تیار کر دیا۔ آپ یقین کریں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ وہ میں کہیں ٹریول کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میرے ساتھ ہے، میں اس سے باتیں کرتی رہتی ہوں، کبھی راحیل تو یہ ہوتا، ابھی راحیل نہیں ہے، کوئی بات ہوتی ہے، میں اگر کبھی اداس ہوتی ہوں تو میری بچیاں کہتی ہیں راحیل کیا سوچ رہا ہوگا، بھائی کیا کہہ رہا ہوگا، کوئی چیز مطلب ہمارے لیے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، موجود ہے۔ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے، ایسی ہمت عطا فرمائے کہ وہ آپ میں نہیں ہے لیکن وہ طاقت آپ کو دے کہ آپ زمانے کا مقابلہ جیسے آپ کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ میں نے تو آج یہ کہانی میں نہیں سنتا تو میں آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو تھا لائف کا، لیکن میں بہت الگ طریقے سے آپ کو لیکن دیکھ اس رہا کے ہوں۔ علاوہ میں ایک چیز ضرور مینشن کروں گی ام راحیل کے بارے میں، ہمارے دل میں تو عزت آج ویسے ہی بہت بڑھ گئی ہے ان کے لیے، لیکن اس کے علاوہ ہماری ٹیم کے لوگ جتنی ان کی تعریف کرتے ہیں
کہ ہمیشہ، مطلب ایک ہمیشہ۔ تعریف ہوتی ہے جو چہرے پہ کی جاتی ہے اور ایک تعریف ہوتی ہے جو پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے. جب بھی ام راحیل کا نام آیا ہے سب نے کہا کہ کسی کی برائی کرو وہ ساتھ نہیں بیٹھتی, فوراً اٹھ کے چلی جاتی ہیں. تو یہ الفاظ ہی بہت بڑے ہیں, اور بس میں یہی دعا کروں گی کہ راحیل کے درجات بلند ہوں, الہی راحیل آمین، الہی بہت آمین۔ اچھی جگہ پر ہوں. ایک سوال میں آغا صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ماں وہ ہستی ہے کہ جس سے ہر کوئی دعا کے لیے کہتا ہے, لیکن اگر جن لوگوں کی ماں نہیں ہے تو وہ کن سے اپنی یہ فریاد کرے؟ علی بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص پہنچا اور امام علیہ السلام کے ایک صحابی بھی ساتھ میں بیٹھے ہیں. تو وہ جو شخص آیا اس نے آ کے دست بستہ گزارش کی کہ فرزند رسول میں بہت پریشان ہوں معاشی طور پہ, اور دوسری بہت ساری پریشانیاں اس نے گنوا دیں. اس نے کہا میں کیا کروں, مجھے کوئی اس کا حل بتائیں. تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں, میری ماں کا انتقال ہو گیا. تو مولا نے فرمایا تم اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ اور ان کے سرانے دائیں طرف ہاتھ رکھ کر ماں کی قبر کا واسطہ دے کے خدا بند متعال سے اپنے لیے دعا کرو, تو تمہاری ماں وہاں پر تمہاری دعا کو بلند کر دے گی. وہ چلا گیا. اب جو صحابی ساتھ بیٹھے تھے اس نے کہا کہ مولا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے تو اس کا مسئلہ حل ہوتا. مولا نے فرمایا کہ دیکھو جھیل خشک بھی ہو جائے, جھیل خشک بھی ہو جائے تو اس سے تری نہیں جاتی. ماں اس دنیا سے چلی بھی جائے تب بھی اولاد کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا بلند کر سکتی ہے. تو ماں باپ کی قبروں پہ ضرور جائیے, کچھ نہیں تو اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جائیے. وہاں پر مرحوم کی روح اپنے پیاروں کو دیکھ کر سن کر خوش ہو جاتی ہے. ماں باپ کے پاس جا کے دعا کرائیے اور ان کی قبروں کا خیال رکھیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوزخ نے کہا کہ ماں وہ ہستی ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار انسان جو ہے اس کے گناہ معاف کروا دیتی ہے. جنت نے کہا کہ ماں وہ ہستی ہے جو مجھ کو بھی قدموں تلے دبا لیتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں سیدہ نرجس فاطمہ صاحبہ, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ صبر کے بارے میں پروردگار کیا فرماتے ہیں, اور جن لوگوں کو صبر نہیں آ رہا وہ کیا پڑھیں کہ جس سے ان کو صبر عطا ہو؟ جی علی بھائی, صبر ایک ایسی نعمت ہے, اس کو میں نعمت اس لیے کہوں گی کہ یہ پروردگار کی عطا ہے, اور پروردگار بار بار کہہ رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز سے مدد لو. اس کے ذریعے تم اپنی دعاؤں کو, نماز کے ذریعے آپ دعا پڑھیں. صبر کے ذریعے, صبر ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں مجبوراً صبر نہیں کرنا بلکہ صبر اپنے دل سے کرنا ہے. اللہ کی ہر چیز پر راضی ہونا ہے. جو بھی اس نے مجھے عطا کیا, جو بھی اس نے مجھے دیا, میں جو ہوں جیسی ہوں, جو بھی چیزیں میرے آس پاس ہیں, مجھے ہر چیز پر اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے اور صبر کرنا ہے. چاہے میں مشکل میں ہوں, چاہے میں خوش ہوں, چاہے میں پریشان ہوں, ہر چیز میں صبر سے کام لینا ہے, کیونکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ صبر سے کام لو. ہر جگہ صبر سے, تم جب صبر کرو گے تو پروردگار صبر کا صلہ دیتا ہے. جب ہم صبر کرتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کو رائگاں نہیں جانے دیتا, بلکہ وہ اس کا اجر اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. اور صبر کے ذریعے ہی انسان کی کامیابی ہے. صبر ایک ایسی نعمت ہے, صبر اور شکر, یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جب انسان میں آ جاتی ہے نا تو یقین کریں اس کو دنیا اور دنیا کی کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا. پھر وہ اپنے رب کی رضا میں راضی ہوتا ہے, وہ اس کی ہر شے پر خوش اور مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں, میرے رب کی یہ رضا ہے, میرے رب کی یہ مرضی ہے, تو بس ہر چیز میں مجھے صبر کرنا ہے کیونکہ میرا پروردگار اس سے خوش ہو رہا ہے. اور آپ نماز سے مدد لیجئے. جب آپ نماز میں پروردگار سے کہتے ہیں کہ میرے مالک مجھے صبر عطا فرما, میرے پروردگار مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے, میرے مالک مجھے ہدایت دے, یہ سب اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے. جب آپ رب سے باتیں کرتے ہیں نا تب آپ کو یہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں. تب آپ جب صبر پروردگار دینے والا ہے, دلوں کو مطمئن بھی وہ کرنے والا ہے, شکر ادا کرنے کی توفیق بھی وہی دینے والا ہے, اور پروردگار خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی نعمتوں پر صبر بھی کرتے ہیں اور شکر بھی کرتے ہیں. بالکل. تو یہی وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی دلاتی ہیں. انہی کے ذریعے نجات اور کامیابی ہے.
ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں زندگی میں سکون عطا کرتی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں زندگی میں آپ مشکلات، پریشانیاں، ہر انسان اپنی اپنی، دیکھیں نا ہر انسان کی اپنی بیک پہ ایک اسٹوری ہوتی ہے، ایک پینفل اسٹوری ہوتی ہے جو وہ ہر وقت ہر کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، اپنی تکلیفوں کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن اس کے دل میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور کیا چیز ہے کہ جو اس کو حوصلہ دیتی ہے اور ہمت دیتی ہے؟ یہ اللہ کی بات کہ صبر اور نماز کے ساتھ کامیابی حاصل کرو. بالکل، بہت سبحان اللہ، خوبصورت بات سبحان کی. اللہ، سبحان اچھا رمضیہ صاحبہ سے میں پوچھوں گی کہ ایک ہوتا ہے اپنے پیاروں کی مغفرت کروانا دعاؤں کے ذریعے، ایک ہوتا ہے اپنے پیاروں کی بخشش کروانا، ان کے درجات بلند ہوں. ایک دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ جو چلا جاتا ہے، جو ہمارا پیارا بچھڑ جاتا ہے اس دنیا سے، یہ ہمارے خود کے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اس کا ریمائنڈر آپ بچے کو پہلے سے دینا شروع کر دیں کہ یہ سب فانی ہے، یہ سب ٹیمپریری ہے، یہ گھر، یہ زمین، یہ پراپرٹی، یہ پیسہ. تو میں چاہوں گی کہ رمضیہ صاحبہ ہم کیسے اپنے آپ کو یہ بتا سکتے ہیں یہ بار بار کہ ہم اس دنیا میں گم نہ ہو جائیں، ہمیں ایسا نہ لگنے لگ جائے کہ یہ کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ سب کا جو آخری فل سٹاپ ہے وہ قبر ہے. تو کیسے اپنے آپ کو یہ بتا کے رکھیں؟ دیکھو ہے نا، یہ تمہارا واقعی بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا سب نے جانا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی قبر کی پہلی رات آسان، اس کی تمام منزلیں آسان، اوہ اللہ اور جس کی پہلی رات مشکل، اس کی تمام آگے کی منزلیں مشکل. تو بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے کسی بہت پیارے کو، اب میری والدہ کا 4 سال پہلے انتقال ہوا، ہم امی 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 کہتے نہیں تھکتے. رمضان میں ہوا تھا، 7 رمضان کو ان کا. دیکھو لیکن جس وقت اب کیا ہوتا ہے فون پہ یہ الارم ہے ہمارے لیے. ہم دنیا میں کتنی اکڑ سے گھومتے ہیں نا، کتنے فخر سے گھومتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں رشتہ داروں کو. اور یہ تو دیکھو وہ والی بات ہے کہ جو مر گیا چلا گیا اللہ کی رضا سے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو جیتے جی رشتوں کو مار دیتے ہیں، اللہ، تلخ رویوں سے مار دیتے ہیں، اپنے لہجوں سے مار دیتے ہیں، اپنی اناؤں سے مار دیتے ہیں، اپنے خون کے رشتوں کو مار دیتے ہیں اور پھر پلٹ کے نہیں دیکھتے. ان پہ تو ہم فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، ان کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو جب ایک آپ کا پیارا چلا جاتے تو آپ کے رشتہ دار آپ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جنازہ کب اٹھے گا. وہ آپ سے پوچھتے ہیں تدفین کس وقت ہوگی، میت کس وقت گھر آئے گی. جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اس دنیا سے جڑا ہر تعلق ٹوٹ گیا، وہ نام ختم ہو گیا. بڑی سے بڑی ہستی سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی ہستی تک پھر اپنے نام سے نہیں پکاری جاتی. کہا جاتا ہے میت کس وقت اٹھے گی، اللہ اکبر، اس کی تدفین کس وقت ہوگی، میت کو غسل کس وقت دیا جائے گا، اللہ، میت کو قبر بھی کس وقت اتارا جائے گا. آپ اپنی ہر آئیڈینٹی کھو دیتے ہیں. آج جس آئیڈینٹی کے لیے ہم جھگڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے ہم جھگڑتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس دن جس لمحے یہ آنکھ بند ہو گئی، اور یقین مانو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. اس لیے میں اپنے ہر سننے والے کو یہ کہوں گی کہ ایک تو استغفار کی کثرت کیا کریں. ہمیں نہیں پتا کہ صبح سے آنکھ کھل کے رات کو سوتے وقت ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. ہمیشہ ایمان کے اوپر خاتمہ مانگا کریں. اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے لوگوں کے لیے نیکیاں بانٹنے والا اور اچھائیاں کرنے والا بنا دے. اللہ کے آگے اپنے گناہ کا اعتراف ضرور کیا کریں کہ میرے رب میں بہت خطا کار، بہت گناہ گار ہوں، مجھے آزمائش میں نہیں ڈالنا. آزمائش سے ہمیشہ پناہ مانگنا کہ وہ ہے نا کہ میں آدم زاد ہوں مولا، تو مجھ کو جانتا تو ہے کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گا. اللہ، اپنے رب سے کہہ دو، اس کو بتا دو کہ میرے رب آزمائش میں نہ ڈالنا. تو اللہ سے یہ باتیں کرتے رہو، کہتے رہو، اپنے دل کو اطمینان دیتے رہو، اور کوشش ضرور کرو. خدا کی قسم اللہ صرف آپ سے کوشش مانگتا ہے کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے. نہیں بھی آ پاتا، کوشش کرو، معافی مانگو، انشاءاللہ تعالی العظیم خاتمہ بالخیر ہوگا. اور یہ ضرور یاد کرو کہ دنیا فانی ہے. سرکار علیہ السلام کی بات پہ ختم کروں گی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسی دنیا سے کیا رغبت کہ میری مثال ایک تیز رفتار گھوڑے کے سوار کی ہے جو ایک گھنے پیڑ کے نیچے چند لمحوں کو سستانے کے لیے رکا. تو یہ دنیا جو ہے یہ وہ گھنا پیڑ ہے جس میں آپ چند لمحے اللہ وہ کر رہے ہیں. اور بلکہ اگر 1 سیکنڈ مجھے دے دو، ایک نرجس سے سوال کیا تھا تو مولا علی کا قول مجھے یاد آ گیا کہ صبر کی 3 اقسام ہیں. کہ ایک وہ کہ آپ کا کوئی پیارا بچھڑ گیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے اس پہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا تو آپ کے حصے میں 300 نیکیاں ہیں. ایک کہ کوئی آفت آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، آپ کو 600 نیکیاں ہیں. لیکن ایک وہ صبر ہے کہ یہ دنیا ہے،
یہ نماز کھڑی ہے اور تم دنیا کو چھوڑ کے نماز پہ کھڑے ہو گئے، یا کسی شخص نے تمہیں برا بھلا کہہ دیا، منہ پہ تھپڑ مار دیا، تم قدرت رکھنے کے باوجود اس سے بدلہ نہیں لے رہے، اللہ کے لیے صبر کر رہے ہو، اس صبر پہ اللہ رب العزت مولا کائنات فرماتے ہیں 900 نیکیاں ہیں. تو صبر اتنی بڑی چیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبر اتنی بڑی نیکی ہے. ابھی ارم ضیاء صاحبہ نے بتایا. ہم جو ہے اسلامک اسکالر سیدہ نرجس فاطمہ صاحبہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر ام راحیل صاحبہ آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آغا عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.